منیکم صاحب اشارے تو ہیں امریکہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سٹیو وٹکوف جیرڈ کشنر جو ہے وہ پاکستان جا سکتے ہیں، عباس عراقچی کا دورہ ہے. یہ کتنے ہوپ فل سائنز ہیں مذاکراتی پروسیس کے حوالے سے، اور کیا توقعات رکھنی چاہیے مذاکرات کی بحالی کے لیے؟ جی، اس پورے سلسلے میں یہی کوئی ہوپ فل اشارے ہیں کہ عراقچی صاحب ہمارے یہاں آئے ہیں اور انہوں نے ایران کی جو پوزیشن ہے وہ شاید پیش کی ہوگی، اور امریکہ سے جو ان کے سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر آنے کے لیے تیار ہیں، شاید آج آ جائیں. وہ دیکھنا ہے کہ یہ مذاکرات ان کے آپس میں ہوتے ہیں فیس ٹو فیس، یا صرف پاکستان کی میڈیشن کے تحت کوئی پوزیشنز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. پر جو پازیٹیو سگنلز تو یہی ہیں. باقی جو خطے سے جو سگنلز آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں، اور امکان بہت نظر آ رہے ہیں کہ کہاں اسکلیشن نہ ہو جائے. رائٹ. اور یہ جو ڈیڈ لاک اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے نکلنے کے لیے دونوں پارٹیز کی آپ کے خیال میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں جو ماحول جو بگڑ گیا ہے، جو پہلے راؤنڈ جو ہوا تھا اسلام آباد میں، اس کے بعد میں ماحول بگڑ گیا ہے. اس کی جو سب میں اہم وجوہات ہیں وہ جو امریکن بلاکیڈ ہے اور ایران کا ہرمز پہ واپس بند کر دینا، یہ دو قریبی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماحول بگڑ گیا ہے اور مذاکرات واپس شروع نہیں ہو سکی ہیں اس وقت. تو کوششیں تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو آبسٹیکلز ہیں، یہ ڈبل بلاکیڈ جو ہے، اس پہ کوئی حل نکلے تو اس کے بعد میں میرے خیال میں مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. پر اس درمیان میری نظر میں کچھ لیول آف ٹرسٹ بھی بگڑ گیا ہے، اور دونوں طرف سے. ایران کی اچھا. طرف سے ان کو یہ شبہ ہے کہ یہ بلاکیڈ ہو رہا ہے. ایک طرف سے امریکن فوجیں جمع ہو رہی ہیں، 3 ایئر کرافٹ کیریئر وہاں خطے میں آ گئی ہیں، تو ان کو بھی شاید شبہ ہے کہ یہ کوئی ایسکلیشن کی طرف امریکہ جانا چاہتا ہے، اور مذاکرات ایسی کور ہیں جیسے پہلے ہوا تھا. دوسری طرف سے امریکہ کو یہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایران میں بھی بہت سخت پوزیشن لی ہے، ہرمز کو بند کر دیا ہے، اور وہ جو امریکہ کی باتیں ہیں وہ نہیں ماننا چاہتے ہیں. تو دونوں طرف سے میرے خیال میں کچھ مذاکرات کی طرف تو ولنگنس ہے، دونوں چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، معاہدہ ہو، پر وہ چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو ان کے خود کی ٹرمز کے اوپر. تو بہت سخت پوزیشن ہے، ماحول بگڑ گیا ہے، اور اب بہت وزن پاکستان پہ اوپر پڑ گیا ہے کہ جو ہم میڈیشن کے تحت یہ واپس مذاکرات کو واپس اپنے ٹریک کے اوپر لے آ سکیں. اور یہ جو آپ اعتماد کی کمی کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ کس طرح سے جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے؟ میری نظر میں سب میں جو سمپل طریقہ تو یہی ہے کہ دونوں بلاکیڈ جو ہیں، امریکہ کا بلاکیڈ ہے ایران کے اوپر، اور جو ایران نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے پورے ہارموز اسٹریٹ کو، جو پہلے اس نے کہا تھا کہ ہم کھول دیں گے، تو یہ دونوں بلاکیڈ ہٹانی چاہیے. جو جہاز پکڑے گئے ہیں دونوں طرف نے، جو جہاز پہ قبضہ کیا ہے، جہازوں پہ قبضہ کیا ہے، ان کو چھوڑنا چاہیے. اور اس طرح سے میرے خیال میں ماحول بہتر ہو جائے گا، اور جو مذاکرات جو سیکنڈ راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا تھا وہ سیکنڈ راؤنڈ پھر کنوین ہو سکتا ہے. پر یہ مسئلے میرے خیال میں حل کرنے ہوں گے، اور اس کا حل یہی نظر آتا ہے کہ یہ ڈبل بلاکیڈ کو ہٹایا جائے.
ریٹ اور ایشو آپ کو جو ابنائے ہرمز والا ہی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یا پھر اور بھی ایشوز آپ کو اس وقت ایسے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوزیشنز دونوں اطراف کی اس طرح سے ریجڈ ہو گئی ہیں؟ جی دونوں طرف سے، جیسے میں نے کہا کہ دونوں طرف سے جو لیول آف ٹرسٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ کافی اس کی وجوہات، سب میں بڑی وجوہات یہ بلاکیڈ اور ڈبل بلاکیڈ ہے۔ پر دونوں طرف نے دیکھا ہے کہ جو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہیں دونوں طرف سے، ایک طرف سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، پر مذاکرات کی یعنی کہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ سخت ہو گئی ہیں، نہ صرف یہ بلاکیڈ کے مسئلے پر آلسو جو کور ایشوز ہیں، نیوکلیئر ہے، سینکشنز ہیں، اس کے اوپر بھی نظر آتا ہے کہ دونوں طرف سے پوزیشن ذرا سخت ہو گئی ہیں، ایٹ لیسٹ جو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس میں۔ کل جیسے ہیکسٹ صاحب نے تقریر کی، اس میں بہت سخت پوزیشن، اس طرح کے جو لفظ استعمال کرنا، لاکڈ اینڈ لوڈیڈ اور وغیرہ وغیرہ، اور کہ ہم ان کی کشتیوں کو مار دیں گے۔ دوسری طرف سے ایرانی کہنا کہ جی ہم تیار ہیں، آئیے ہم بھی فلانا ڈھیکنا کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرف کی پوزیشن بھی سخت ہو گئی ہیں، اور یہ مسئلے، بلاکیڈ کے مسئلے آگے بیچ میں کھڑے ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ٹرسٹ بھی کم ہو گیا ہے، اور جو مذاکرات کی جاریت ہے اس میں یہ ٹھیک، آبسٹیکلز آ گئے ہیں ساتھ۔